سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مولد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ومن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. If anybody can't understand Urdu, there's translation going on in the corner. You sit down there and listen it. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آہستہ 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 اپنے اس دن کی طرف ہمیں بھیج دیا اور پہنچا دیا جو کہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا دن ہے. ذی الحجہ کے بارے میں تو ہم ہر دن اور رات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور بھی ایسی آنے والا دن ہے کل کہ جس کی تعریف میں بس ایک ہی حدیث کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دن سے افضل کوئی دن بھی نہیں ہے. اس سے بڑی تعریف نہیں کی جا سکتی. سال میں کیسے کیسے دن آتے ہیں، کیسے کیسے دن ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن سے افضل جو آنے والا دن ہے عرفہ، میرے نزدیک کوئی افضل دن نہیں ہے. اس دن کو ہم عرفہ کہتے ہیں. وجہ تسمیہ کیا ہے اس کو عرفہ کہنے کی؟ مختلف اقوال ہیں اس پر، لیکن معروف قول جو ہے عرفہ جو ہے عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پہچاننا. پہچاننا کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے تو ہندوستان کی سرزمین پہ اترے، اور حضرت حوا جو تھی وہ جدہ سعودی عرب میں جو ہے جہاں ہم جاتے ہیں عمرہ کے بعد کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو وہاں اتارا. آپ یہ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کر رہے تھے، پھر میں اپنی بیوی کو تلاش کروں، وہ ان کو تلاش کر رہے تھے. تلاش کرتے 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 آخر وہ ایک مقام پر پہنچے، اور وہ مقام جو تھی وہ عرفات تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث میں اس کا نام جو رکھ دیا گیا ہے عرفہ، کہ یہاں انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اور اس جگہ کا نام ہو گیا عرفات. بہت بڑی چیز ہے. تو وہ ایسی یادگار چیز بن گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کو خاص چیز کے لیے منتخب کر لیا. خاص چیز کیا تھی؟ کیا خاص چیز تھی جس کے اللہ نے منتخب کیا؟ خاص چیز تو یہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان گئے. تو اللہ نے اس کو یادگار بنا دیا قیامت تک کے لیے، اس میدان کو، صرف وہ میدان عرفات کا جو یہاں
عارفین نے بڑا خوبصورت نقاط لکھے ہیں، آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. کیونکہ اللہ نے اس زمین کو، عرفات کو یادگار بنایا اور اس کا نام عرفات رکھ دیا، اور پھر اس عرفات کے مقام پر اعلان کرایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ لوگ جو ہیں وہ آئیں. روحیں پہلی بیدار تھیں اس چیز کے لیے، ہاں کر چکی تھیں جن لوگوں نے پہنچنا تھا وہاں پر. عرفات کے میدان کو اس دنیا سے الگ کرتے ہیں، بالکل مخصوص جگہ ہے. جس دنیا ہم رہتے ہیں اس سے کاٹتے ہیں اس کو، مخصوص جگہ ہے. کس طرح؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار پر ہمارے روحیں لبیک کہتی ہیں اور سلیکٹڈ پیپل وہاں پہنچتے ہیں. آپ دیکھیں گے جو حاجی تیار ہوتا ہے ایک سال میں پہلی پتہ نہیں ہوتا ہے یار ہم حج پہ جا رہے ہیں، اچانک آپ سنیں بس یار میں حج پہ جا رہا ہوں. ایسے ایسے لوگ تیار ہو جاتے ہیں حج کے لیے کہ جن کا پتہ بھی نہیں ہوتا انہوں نے حج پہ جانا ہے. بہت سے لوگ ایسے حج پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں چلتا ہے حج پہ چلے گئے، ان کا تو کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا انہوں نے حج پہ جانا تھا. تو یہ سفر جو ہے بلاوے کا سفر ہے، یہ مقصود میں لکھ دیا گیا ہے سفر. جب حاجی چلتا ہے تو وہ اس کی حیت روحانی جو ہے، کنڈیشن جو ہے، کہتے ہیں کنڈیشن جو ہے اٹ از ٹوٹلی چینج. ساری دنیا کے سفر ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے سفر کرتے ہیں پورے سال، لیکن یہ سفر جو ہے عجیب ہی سفر ہے. کبھی دیکھا آپ نے لوگ سفر کرنے کے لیے اچھے اچھے کپڑے بناتے ہیں، اس سفر کے لیے ننگے ہو کے جاتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ عجیب سفر ہے. عام سفر میں جاتے ہیں تو آدمی اچھے سے کپڑے بناتا ہے، جوتے خریدتا ہے، اور یہاں کیا ہے چپل خریدتا پھرتا ہے 199 299. یہ بڑا قیمتی سفر ہے جناب، جا رہے ہیں اتنے بڑے جا رہے ہیں، اللہ کو بلا رہے، کوئی قیمتی چیز نہیں یار 199 والا دکھاؤ چپل مجھے کوئی ٹوٹا ہوا. اور یہ اس کنڈیشن میں آپ یہ دیکھیں ایک ملین بھی ہے، ایک بادشاہ بھی ہے، ایک اس ملک کا بادشاہ ہے وہ بھی ہے، اس کو بھی اسی حالت میں آنا پڑے گا. سبحان اللہ. کبھی دیکھا ایسا سفر ہم نے؟ یہ کیا وجہ ہے سفر کی، ایسا کیوں ہے؟ بڑا عجیب نقطہ ہے اس میں. بھاگے جا رہے ہیں لوگ، اور اہتمام کیا سفر کا؟ ننگے جتنا ہو، کچھ بھی سفر زیادہ رہا ہے ہی نہیں، صاحب بالکل فارغ. اور سفر کتنا بڑا ہے، اللہ بلا رہے ہیں، اللہ اکبر. کتنی بڑی دعوت ہے، آپ سوچیں کتنی بڑی دعوت ہے، کتنا اہتمام ہونا چاہیے. کچھ نہیں. جیسے جیسے اس سفر کے قریب ہوتے جاتے ہیں جسم سے کپڑے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کنٹرول ہو جاتا ہے کہ اپنے جسم کو بھی نہ چھیڑیں. داڑھی بھی ایسے رکھیں، مونچھیں بھی ویسی رکھیں، ناخن بھی مت کاٹیں، کپڑوں کو بھی نہیں دھوئیں. خبردار جو خوشبو لگائے خوشبو کا صابن بھی نہ لگائیں. اسی قسم کو حیض کے جتنے گند حالت میں، اور بلا کون رہا ہے؟ رب العالمین بلا رہے ہیں. کس کے مسافر اور کس کے ہم گیسٹ ہیں، آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی ہستی گیسٹ ہیں، اور حالت کیا بنائی ہوئی ہم نے. کبھی آج تک سنا آپ نے ایک عام افسر بلائے تو آدمی جو ہے بن ٹھن کے جاتا ہے، اور یہاں حالت یہ ہے کہ رب العالمین بلا رہے ہیں، اور اس حالت میں حکم وہیں سے، خبر نہ مجھے ضرورت نہیں تمہاری بناوٹ کی، کسی سجاوٹ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم میرے بندے بن کے آ جاؤ، مجھے بندگی چاہیے تمہاری، اور تمہاری اطاعت اور تلاوت مجھے نہیں چاہیے. جو کچھ بھی تم ہو، جتنی بھی ڈائریکشن میں نے تمہیں دی ہیں، جتنے بھی رتبے میں نے تمہیں دیے ہیں، جتنے مال تمہیں دیے، سب اس دنیا میں چھوڑو جہاں سے تم آ رہے ہو. اب تم میری دنیا میں آ رہے ہو جس کا نام عرفات ہے. سمجھے بات؟ اب جناب حاجی صاحب خوب طواف کرتے ہوئے، آب زمزم پیتے ہوئے، اور حالات چینج کرتے ہوئے، عمرے کرتے ہوئے، صفائیاں کرتے ہوئے، آخر ایک دن آتا ہے جو آج کی رات جیسے اس دن کی آج رات ہے، یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ کیا شب عرفہ ہے، وہی ہے نا. اب بیٹھے ہیں لوگ جناب مینا کے اندر، تو جس نے بوڑھے بھی بچے بھی جن کو بلایا اللہ پاک نے، چھوٹے سے بچے بھی ہوں گے جو 1 سال کا ہوگا، 8-9 بچے کے مہینے کے بچے پہنچے ہوتے ہیں وہاں پہ، سب پہنچے. انتظام کس کا ہے؟ وہ رب العالمین کا ہے. مہمان کس کے ہیں؟
وہ سب خالق اندازہ لائیں گے کتنے گریٹ لوگ ہیں وہ. اب کیا ہے ان کو جناب دھکیل کے آخر کیا ہوگا کل اس زمین پہ لیا جائے گا جس کو کیا کہا جاتا ہے عرفات، یعنی پہچاننے والی جگہ. اب یہ قیمتی نقطہ دوستو سمجھنے والی بات کہ ساری قیمت جو اس جگہ کی ہے، سارا جو ان لوگوں کا جو سب سے بڑا اللہ نے اس وقت وہ کیا ہے، تقدس دیا ہے، رتبہ دیا ہے غریبوں کو، امیروں کو جو اس میدان میں پہنچ رہے ہیں، بوڑھوں کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے. نام کیوں رکھا گیا تھا اس کا جگہ کا؟ عرفہ. کس نے پہچانا؟ آدم علیہ السلام نے اور حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا. سٹوری یہی تھی نا. آج جو حاجی وہاں پہنچا ہے تو وہ اسی قصد سے پہنچا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کہتا ہے میدان وہی عرفات کا، اور ہیں یہ بھی پہچاننے والے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہچانا ہے. یہ اسپیشل کلاس ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مجھے پہچاننے والے لوگ ہیں. یاد رکھیں چیز. پیچھے والے کون ہیں جو اس دنیا ہم چھوڑ رہے ہیں عرفات کے بعد جو ہیں پیچھے مکہ میں ہیں مدینے میں؟ وہ لوگ کون ہیں؟ کہنے وہ پہچاننے والے نہیں ہیں، وہ میرے ماننے والے ہیں. ماننے والا اور ہوتا ہے اور جاننے والا بہت فرق ہے. ماننے والے تو پیچھے چھوڑ رہے جب تک تھے وہاں، لیکن جب اس میدان میں پہنچے تو وہ کیا بن گئے؟ جاننے والے بن گئے. اللہ تعالیٰ پھر اعلان فرماتے ہیں انسانوں کو کہ اب یہ وہ انسان نہیں ہے، انہوں نے مجھے جان لیا. کیسے جانا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرفہ کے روز سب سے قریب ترین آسمان پہ نزول فرماتے ہیں. حدیث ہے جس کا مفہوم پیش کرتا ہوں. سب سے قریب آسمان پہ نزول فرماتے ہیں اور نصر فرماتے ہیں تمام ان لوگوں پر جو عرفات کے اندر موجود ہیں، اور پھر فخر فرماتے ہیں تمام ملائک پر، تمام فرشتوں پر. اور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ وہ لوگ ہیں، سبحان اللہ، یہ وہ لوگ جو یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں کون لوگ ہیں؟ کہ یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب سے خوف رکھنے والے اور ڈرنے والے لوگ ہیں. دو صفت بتائیں اللہ پاک نے. یہ میرے جاننے والے وہ لوگ ہیں. دو صفت ہو گئی ان لوگوں کی. کیا؟ کہ یہ میرے رحمت کے امیدوار ہیں اور مجھ سے خوف زدہ ہیں میرے عذابوں سے، میری سزاؤں سے. اور یہی کام حاجی وہاں کرتا ہے، یہی کام اس کا ہے. اصل جو حاجی ہوگا وہ یہی معرفت لے کے جاتا ہے. دو کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی اپیل کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو پیش کرتا ہے. ہر حاجی کے دل کے اندر یہی ایک چیز ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، گناہوں سے ڈرتا ہے کہ مجھ پہ عذاب نہ اللہ کیا ہے، جہنم میں نہ پھینکا جاؤں، بڑے بڑے میں نے گناہ کیے ہیں. اور بخشنے کے لیے، بچنے کے لیے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی سوائے کیا؟ اللہ کی رحمت کی. دعائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ تیری رحمت کو پکارتا ہوں. ہر حاجی کے لیے سب سے کی پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے. اور اصل حاجی ہی وہ ہوگا جس کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہوں گی. جتنی جمع ہوں گے نا، حاجی وہی ہے تو یہ دو چیزیں وہاں موجود رکھتا ہو اور یہ دو ہی چیزیں لے کر عرفات سے پلٹے. اللہ کی رحمت اور دل میں خوف. جب یہ دونوں چیزیں انسان لے کے پلٹتا ہے یہ شخص جو ہے اللہ کو پہچان چکا ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے عارفین، عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والا. اللہ کو ایسا جو انسان ہوگا جس میں دو پوزیشنیں پیدا ہو جاتی ہیں انسان کے اندر. کیا؟ کہ اللہ کی رحمت کی امیدیں آتی ہیں اور اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. اس میں دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے. اس خوف کی وجہ سے وہ ساری زندگی پھر گناہوں سے بچتا ہے. اور رحمت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اپنے اعمالوں پہ امید نہیں کرتا، اعمال کرتا ہے لیکن کوئی اعمال اس اسٹینڈرڈ کا اس کو نظر نہیں آتا کہ میں اس سے بخشا جاؤں گا تو اس کی رحمت سے ہی بخشا جاؤں گا. بہت درجہ ہے، بہت بڑا. جب یہ درجے دو پیدا ہوتے ہیں انسان میں تو وہ بن جاتا ہے عارف باللہ. اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کو پہچان گیا یہ شخص. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے عرفہ بنسبت حاجی صاحبان کے. تو جو بھی حاجی جاتا ہے الحمدللہ اگر یہ کیفیت لے کے وہاں سے پلٹتا ہے تو وہ عارف بن جاتا ہے، اللہ کو پہچاننے والا بن جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے عرفہ، کہ یہاں وہی آتے ہیں جو اللہ کو پہچان جاتے ہیں. یہ پیغام کیا ہے اب ہمارے لیے؟ الحمدللہ بڑا اچھا پیغام ہے کہ دو کیفیت
پیدا کرنی چاہیے انسان کو اپنے اندر معرفت کے لیے اللہ کو. ایک یہ کہ اللہ کی رحمت ہو ہر وقت موزن ہو جائے, بندگی کے ساتھ عبادات ہوں, لیکن بھروسہ عبادت میں بھروسہ کس پر ہو؟ اس کی رحمت پہ ہو. جو انسان یہ رکھے گا تکبر اس میں کبھی آ ہی نہیں سکتا. جو سب سے بڑا جرم ہے انسان کے اندر, سب سے بڑا شرک کے بعد جو ہے سب سے بڑا جرم ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس میں تکبر ہوگا. اور تکبر ایک ایسی چیز ہے, وہ ایسے رینگتا ہے انسان کے دل کے اندر جیسے چیونٹی رینگتی ہے نا, اس طریقے سے رینگتا ہے, اتنا چھوٹا. تو جب یہ رحمت آ جاتی ہے اللہ کی, یہ چیز پیدا ہو جائے انسان کے اندر کہ بس بخشا کے لیے رحمت, اللہ کی رحمت پہ سب کچھ ہے, تو پھر اس کا اپنے اعمال کچھ نظر نہیں آتے, کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا کسی چیز پہ, کسی بھی حیثیت پہ فخر نہیں ہوتا, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا, ناچیز اور عاجز سمجھتا ہے, انتہا درجے کا عاجز انسان ہوتا ہے. بس رحمت کی وجہ سے اس کے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ, کوئی چیز اس کو نظر ہی نہیں آتی کہ میرے پاس کوئی چیز ہے, صحیح دست سمجھتا ہے اپنے آپ کو خالدہ میں. اور دوسرے جو خوف پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا, سبحان اللہ, پھر وہ چھوٹا گناہ نہیں سمجھتا چھوٹا نہیں ہے گناہ, یہ تو پہاڑ ہے گناہوں کا. وہ ایسے چبھتا ہے اس کو جیسے کانٹا چبھتا ہے جسم پہ انسان کے سوتے میں, جب تک اس سے خلاصی نہ حاصل کر لے اس کو چین ہی نہیں آتی, نیند ہی نہیں آتی, جس کو ہم چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں. یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ انسان کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے دوستو جس پہ ہمیں محنت کرنی ہے. الحمدللہ اللہ چاہے ہمیں بلا کے اس میدان میں ہمیں بھی عارف بنا دے, اور اصل حاجی وہی ہوگا جو کہا جاتا ہے نا حج سے بات کامیاب آتا ہے, جیسے بچے کے پیٹ سے نکلتا ہے آدمی معصوم, ہر حاجی کو قسمت نہیں ملتی. یہ وہی ہے جس میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے عرفات کے میدان میں, جو اللہ کو پہچان کے آتا ہے وہاں سے, ماننے والا ہی نہیں ہوتا. پھر کیا ہو جاتا ہے وہ حاجی پہچاننے والا ہو جاتا ہے, میں نے اللہ کو پہچان لیا. پہچان یہی ہے, سبحان اللہ. پہچان کا مطلب یہی ہے کہ بس ہاتھ اٹھا دیتا اللہ تعالیٰ, میں گناہ گار ہوں, تیرے سامنے آ گیا ہوں, تو بس بخش مجھے. یہ پوزیشن ہے انسان. تو یہ رات, یہ دن ہے بھائی کل کا, جو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے, بہت بڑا دن ہے الحمدللہ. تو جو دن اتنا بڑا ہے مجھے بتایا آپ, تو رات کتنی بڑی ہوگی اس کی. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا دن آنا ہوتا ہے تو رات ہی بہت عظیم ہو جاتی ہے اس دن کی نسبت سے. تو یہ آج شب عرفہ ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہیں مسجد ذکر میں بیٹھے ہیں اور الحمدللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات, یہ اتنی بڑی رات ہے. یہ ایک نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں ایک دعا مانگی تھی امت کے لیے, خصوصی دعا مانگی تھی پوری امت کے لیے. وہ دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ, یہ رات تو بہت قیمتی کو اللہ جانتا ہے, اللہ کے رسول جانتے ہیں اصل معرفت, ہر چیز کی حقیقت کو ہم تو نہیں پہچان سکتے نا. تو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ یہ کتنی عظیم رات ہے. تو عظیم رات کے اندر اللہ کے نبی نے مانگا کچھ نہیں, مانگا تو امت کے لیے ہی مانگا. کیسے نبی تھے ہمارے, سبحان اللہ. جب بھی کبھی امت کے لیے مانگا ہے تو سمجھ جاؤ یہ وہ لمحات ہیں کہ اللہ کے نزدیک بہت ہی قیمتی اور محبوب لمحات ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی جو امت کے لیے مانگ رہے ہیں یہ مقبولیت گھڑی ہے, اور اللہ کے نبی کچھ نہیں مانگ رہے سوائے امت کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ, موقع پتہ تھا اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ بہترین رات ہے اور اللہ تعالیٰ سب رحمت میں جوش ہے, رحمت میں, تو مانگ لوں میں اپنے امت کے لیے. تو اللہ کے نبی نے بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کر دی اللہ سے. کتنی بڑی بات کی, اللہ تعالیٰ قیامت تک جو میرے آئیں گے نا لوگ سارے میرے امتی سب کو بخش دے. سبحان اللہ, کتنی بڑی رات ہے, یہ جشن کی رات ہے, بخشش دیکھیں ہوگی. تو اب اللہ اتنی بڑی رات اور اتنی بڑی دعا اور مانگنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دینے والے اللہ تعالیٰ اور کام پڑنے والا ہمارا, سبحان اللہ. تو کیسی رات ہوگی دوست؟ کیا یہ رات سونے کی ہے, تماشے کرنے کی ہے, یا تفریحات کرنے کی ہے, یا فضولیت باتوں میں گزارنے کی ہے, یا کنارہ کشی کرنے کی ہے, یا اس رات کو صرف عشاء تک ہی محدود کر لیں؟ سبحان اللہ, یہ تو رات اللہ کے ذکر کرنے کی ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ سب سے محبوب عمل جو اللہ تعالیٰ کو, وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. جب بھی کوئی محبوب لمحات آئے ہیں, محبوب راتیں آئی ہیں, محبوب ایام آئے ہیں, تو ایک ہی طرف اللہ نے کہا ہے بس اللہ کثیرا, میرا ذکر ہی کرو بس. شکر الحمدللہ, ہم نے تو پکڑ لیا راستہ اللہ کے فضل سے, میں اور آپ پہنچ گئے ہم تو اڈے پر اللہ کو یاد کرنے. تو ذرا جم کے بیٹھیں, تسلی سے بیٹھیں اور خوش دلی کے ساتھ بیٹھیں اللہ کے ذکر.
تھکے تھکے نہ بیٹھے، ماندے ماندے نہ بیٹھے، کیا ہے بلکہ خوشحال ہو کے بیٹھے. سبحان اللہ، رب کی رحمتیں اتر رہی ہیں، ہمیں بلا لی ہے اور اللہ تعالیٰ فضل فرما رہے ہیں، ہماری پکاروں کو سن رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ، ادھر سے جواب اللہ تعالیٰ جاؤ، میں ہی تمہارا وکیل ہوں. دیکھتے ہیں تمہارا کون بال بیکا کر سکتا ہے، دیکھتا ہوں تیرے ساتھ کون دشمنی کر سکتا ہے، دیکھتا ہوں تجھے کون مٹا سکتا ہے، دیکھتا ہوں تجھے کون تباہ کر سکتا ہے. جب تو آج کہہ رہے عرفہ کی رات میں، جس میں آج میرے پیارے حبیب نے تمہارے دعا مانگی، تو حسبنا اللہ کہہ رہا ہے تو میں تیرا وکیل بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. کتنا بڑا سودا کر رہے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے. بتاؤ کیا تھا کہ باہر کھڑے ہوئے باتیں کرنے لگتے، کسی مہمان کو بلا لیتے، کسی کی دعوت کر دیتے، جو روٹین میں سارے دن چلتا ہے ہمارا. بچوں کو لے کے باہر چلے جاتے ہیں، نہیں جی آج بڑا اچھا دن ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں، نہیں جی آج ٹیک اوے کھا لیتے ہیں. چند گھنٹوں کی بات ہے، کیا ہے ابھی تک ٹائم گزر رہا ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے. بس بات یہ ہے کہ اصل انسان وہ یہ جو وقت کو پکڑ لیتا ہے، جو وقت کو پکڑ لیتا ہے، سمجھ جائے بڑی قیمتی لمحے استاد، سب ختم کر دو اس وقت معاملات، پیچھے کر دو سب چیزیں، سب لگا دو سب چیزوں کو جو کچھ بھی ہے. اس چند لمحے جو ہیں اس طرف لگا دو کہ اللہ کی رحمت اس وقت جوش میں ہے، یہ ملے یا نہ ملے پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ دے. تو جتنی قیمتی رات ہے اس لحاظ سے، اس نسبت سے کہ نبی کے انسان نے کیا دعا مانگی، کتنی عظیم دعا مانگی، سیدھی دعا، کوئی اس میں کنڈیشن نہیں، اللہ میری امت کو بخش دے. اچھا وہاں سے جواب کیا ہے؟ سبحان اللہ. وہاں سے انکار ہو ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں میرے محبوب نے بھی کیا مانگ لیا، کچھ تو کنڈیشن ہونی چاہیے تھی. چل تو نے مانگا تو میں نے سب کو بخش دیا. اللہ یہاں ایک کنڈیشن اللہ پاک نے لگا دی، کہتے ہیں لیکن سوائے ایک انسان کے. اب اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے. اگر آج رات کی بخشش کرانی ہے تو اس کی طرف توجہ فرما لیں. اشارہ آتا ہے، یہ دیکھ لیں کتنی ناگوار ہوگی اللہ تعالیٰ کو یہ بات، ایسی رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا. کتنی گندی بات ہوگی وہ، کتنی غلیظ بات ہوگی اگر ہم وہ بات کریں. آج کے بعد تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے اس چیز سے، کیوں تو آج کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. آج ہم نے بخشش کروانی ہے وہ تو کر کے اٹھیں گے، کریں گے یا نہیں؟ میں اپنے سے مخاطب ہوں، آپ تو ماشاءاللہ کیے کرائے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو بخشے ہے پاکستان میں اپنے سے کہہ رہا ہوں کہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا. آپ بھی شامل ہو جائیں ہونا چاہتے ہیں، میں اپنے سے مخاطب ہوں. کبھی آپ سے نہیں ہوا، آپ نیک انسان ہیں. بتاؤ آج کی رات بھی میں کہتا ہوں نہیں میں نے نہیں ماننی یہ بات، تو اس سے بڑا ایک گنوار کوئی جاہل انسان ہو سکتا ہے؟ چاہے کچھ بھی ہو، کسی مقام پہ بزرگ ہو، عالم ہو، محدث ہو، اگر وہ اس پیغام کو سمجھتا سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا پاگل انسان ہے. کوئی چیز کو کام نہیں آ رہی. ایک نقطے کو سمجھنا پڑے گا. جب نبی نے کہا کہ میری امت کو بخش، اللہ نے کہا میں نے بخش دیا، لیکن سوائے وہ جو سوائے جو آ رہا ہے اگر وہ میرے اندر موجود ہے اور میں اس کو آج ختم نہیں کرتا تو مجھ سے زیادہ بیوقوف انسان کون ہو سکتا ہے؟ بے شک میں شیخ ہوں، حضرت ہوں، عالم ہوں، جو کچھ بھی ہوں، تو بالکل 0/0 اللہ کی کتاب ہوگا نہیں ہوگا. وہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے ایک چیز کی. وہ کیا چیز تھی؟ کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں میں نے اپنے بخش دیے. اللہ تعالیٰ میرا جو تعلق تھا بندے کے ساتھ، جو ساتھ میرے ساتھ پھڈے بازی کرتا رہا، جو کرتا تھا، سمجھے میری بات؟ ہلکی اردو بول رہا ہوں آپ سے، کوئی بڑا لفظ نہیں لاتا. جو پھڈے بازی کرتا رہا میرے ساتھ، جو ڈھکوسلے بازی سے نے کی ہے، چلو میرے حبیب تو نے مانگ لیا، میں بھول جاتا ہوں اپنی جو زیادتی سے میرے ساتھ کی ہیں، میرے حقوں کو توڑا اس نے آج تک، جو کرتا رہا ہے اس وقت تک، چلو میں بھول جاتا ہوں، میں نے معاف کی ہے. لیکن مجھے جتنی تجھے اپنی امت سے پیار ہے، اللہ سبحان اللہ، جتنا تجھے اپنی امت سے پیار ہے تو مجھے بھی اپنے مخلوق سے اتنا ہی پیار ہے. ظلم کیوں کرتا ہے میری مخلوق کے کوئی انسان؟ اگر میں نے کسی کو اونچا کر دیا، اس کو نیچے کر دیا، کسی کو میں نے اس کے ماتحت کر دیا، اس کو اس کے اوپر کر دیا، اس کا ماتحت ہو گیا، ماتحت سمجھے سبارڈینیٹ ہو گیا، تو میں نے کیا، تو کیا اس کا مطلب ہے بجائے میری نعمت کو شکر کرنے کے وہ اس پہ ظلم کرے، اس کے حق کو مارے؟ اللہ تعالیٰ کا تجزیہ آج کی رات بھی اس کو میں نہیں بخشوں. یہ ہماری عام چیز ہے. ظلم کیا ہے؟ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کے نیچے ہے. ایک خاوند جو ہے اپنی بیوی کا حاکم ہے، اپنے بچوں پہ حاکم ہے. اگر اس کی حق تلفی کرتا ہے، اس کو نہیں دیتا، یا اس سے وہ کام کراتا ہے جو شریعت کے دائرے میں نہیں ہے،
کہ اس سے وہ بات بنواتا ہے اپنے نفس کے خاطر یا کسی اور وجہ کی خاطر، اس سے بڑا ظالم کوئی انسان نہیں ہے. حاکم ہے اپنی بیوی بچوں پر، اپنے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اپنی بچی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، حقوق کو مارتا ہے، اس کے چونکہ اس پہ حقوق لازم ہے لیکن اس کے مقابلے دوسرے کو حق دے دیتا ہے، دوسرے کو پرائرٹی دیتا ہے، اس کو حق کو توڑتا ہے. اللہ کہتا ہے آج میں اس کو نہیں بخشوں گا، بے شک کتنا بڑا صوفی ہو، کتنا بڑا ذاکر ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا پیر ہو، کچھ بھی نہیں ہے، 0/0، بلکہ سیدھا جہنم میں جائے گا ان تمام صفات کے ساتھ. جو آج کی رات میں بخشا گیا اس کو ٹھکانے ہی کوئی نہیں دوست، ہے کوئی ٹھکانا؟ یہ ہماری عام بات ہے. جہاں ہمارے پاس تھوڑی سی طاقت آ گئی ہے، تھوڑا سا آ گیا، بس جو چاہے اس سے کرا لو، میں جو کروں گا، میں اس کا حامی ہوں، میں اس کا فلاں ہوں، میں اس کا یہ ہوں. یہ انصاف اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ انصاف ہے، اور اسی انصاف کی وجہ سے شریعت بنائی ہے. شریعت جو دی ہے اللہ پاک نے اسی دی ہے کہ کہیں ناانصافی نہ ہو جائے. تو اگر ظلم کے ترازو کو دیکھو آپ، ہر آدمی حاکم ہے. جس طرح بڑھاتے چلے جائیں، آپ کسی آفس میں بیٹھے ہیں آپ حاکم ہیں، کسی دکان پہ ہیں تو جو آپ کے اندر کام کر رہے ہیں وہ آپ کے محکوم ہیں، ہے نا؟ ایسے رشتہ داری گھر سے شروع ہوتا ہے کام. سب سے بڑا حاکم تو اس وقت بن جاتا ہے انسان جب کسی عورت کو بیاہ کے اپنے گھر لاتا ہے، وہ سب سے بڑا حاکم اس وقت ہو جاتا ہے اور اس پہ حکومت کرنا، اس کو حکومت آ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں، اس کی رائے بننا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا ہمارے ساتھ. سب سے بڑا سوال یہ کیا جائے گا آخرت کے اندر، بڑی بچوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، تو بے حاکم تھا، تو نے کیا کیا؟ میں نے جی بڑے ذکر کیے، میں تسبیح کرتا تھا، رات کو تہجد کرتا تھا، بڑے نافل روزے کرتا تھا، میں تو بڑا عالم تھا جی، میں تو بڑا تقریریں کرتا تھا فلاں. اس کا جواب دے. تو ابھی آدمی آنے والا ہے، تجھ سے پوچھے گا کس نے مجھے میرے ساتھ ظلم کیا، تیرے مقابلے میں کھڑا کیا جائے. تو آج کی رات بھی ہم نے اس پہ توبہ نہیں کی. جس کا حق ہم نے دینا ہے اس سے توبہ کرنی پڑے. شرمائی نہیں، آج پاؤں پکڑ لیں گے اپنی بیوی کے، جا کے کل کام بن جائے گا انشاءاللہ. میں بتا رہا ہوں کسی کا حق آپ کسی کو نہیں دے سکتے. چاچے کا حق آپ مامے کو نہیں دے سکتے، مامے کا چاچے کو نہیں دے سکتے. ہر ایک کے حقوق برابر ہے. جو جس حق پہ آتا ہے اس کو حق ادھر دیا جائے گا. اگر اس پر اس وقت حق نہیں دیا جا رہا، ناانصافی کی جا رہی ہے اور ایڈمٹ نہیں کر رہا کسی چیز کو. ظلم کا مطلب ایک تعریف یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو ایڈمٹ نہ کرنا، یعنی حق کو ایڈمٹ نہ کرنے کو بھی ظلم کہا گیا ہے. علماء سے پوچھیں یہ بھی ایک تعریف ہے ظلم کی، کہ کسی کے حق کو، یعنی حق جو ہے، حق کو تسلیم نہ کرنا بھی جو ہے یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. سب سے بڑے ظالم تو وہ بھی اٹھیں گے نا جنہوں نے اللہ کو تسلیم نہیں کیا، اتنے بڑے حق کو بھولے بیٹھے، وہ بھی ظالم ہے. اس ترتیب پر آپ لیتے چلے جائیں تو ظلم اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، یا تو ہر چیز برداشت کر لیتا ہے. جبھی آپ دیکھیں سب کچھ چل رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن جہاں ظلم ہوگا، جہاں ظلم کی سلطنتیں ہوں گی، جہاں ظلم کی حکومتیں ہوں گی، اللہ کہتا ہے ظالم کو میں زمین پہ نہیں رکھ سکتا، اس کو تہس نہس کر دیتا ہوں. یہ ہے بڑی سزا. باقی کوئی ہے دیکھیں نافرمان کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، حکومتیں چل رہی ہیں، نافرمان جو چاہے کرتے پھر رہے ہیں. لیکن جہاں ظلم آ گیا، چاہے اللہ کو ماننے والا آدمی، لیکن اس ظلم کر دیا، ناانصافی ختم ہوگی اس حکومت سے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس حکومت کو رکھ دوں گا جو مجھے نہیں مانتے لیکن صاف ہے. سبحان اللہ، کہ جو مجھے نہیں مانتے لیکن وہاں انصاف ہے، ظلم نہیں ہے، تو میں اس کو قائم کروں گا. لیکن وہ لوگ جو مجھے مانتے بھی ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اس کو میں یہاں بھیٹ کر دوں گا. کیونکہ میرے مخلوق جس کو میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو یہ آج کی رات ہے دوستو. تو یہ ایک بات ہے، الحمدللہ بہت بہترین چانس ہے ہمارے پاس اس وقت کہ ہم سچی توبہ کریں کہ کسی کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں، حقوق نہیں دے رہے ہیں، یا کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو یہ بہت دور لے جائے گا ہمیں. سب کچھ ختم کر دیں، بس انصاف کریں کہ جی کیا کر سکتے ہیں. میں تو مجبور ہوں، یہاں حق تو اس کا دینا ہے، اس کو دوں گا، یہ حق اس کو دینا ہے، اس کا دوں گا. میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ اسٹیٹس پہ رکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے. وہ اسٹیٹ فارورڈ ہو جائیں گے، سب ایکسیپٹ کریں گے. جو نہیں کرے گا ظالم وہ ہوگا. وہ تو بیوقوف انسانوں کو جس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے سمجھ رہے. اللہ نے جو قانون بنایا اس کے مقابلے اپنا قانون لا رہا ہے. نہیں تو یہ کر میرے لیے، وہ میں کیسے کروں؟ میں نہیں کر سکتا. اگر میں یہ کر دیتا ہوں تو آپ بھی اندر ہو جائیں گے، میں بھی اندر ہو جاؤں گا، دونوں اندر. بہتر یہ ہے کہ دونوں بچ جائیں. مجھے وہی کرنے دیں جو حکم ہے کرنے کا. کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ. کر لیں تو وہ اس چیز کی انشاءاللہ. مجھے بولیں کر لیں توبہ انشاءاللہ. آندہ جو ہے ظلم نہیں کریں گے کسی کے ساتھ، نا انصافی نہیں کریں گے.
اللہ تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے لیے اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی تھی اللہ ان کو بخش دے، اور اللہ نے کہا تھا میں نے سب کو بخش دیا۔ تو میرے بھائیو یہ ہے رات بڑی قیمتی رات ہے، الحمدللہ عبادت کی رات ہے۔ باقی باتیں تو مولانا صاحب نے آپ کو سنائی دی تھیں کہ روزہ بھی رکھنا چاہیے عرفات کا، اور اچھی طریقے سے کل کا دن بھی گزارنا چاہیے۔ کل کی کوئی خاص عبادت تو نہیں ہے ایسی، لیکن سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ یہی ہے، وہی کرو جو عرفہ میں ہو رہا ہے۔ جو حاجی لوگ پہچان چکے ہیں اللہ کو، ان کی نقل کرو، سبحان اللہ۔ وہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، اللہ خود حدیث میں کہا ہے یہ میرے معزز ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کی مہمانی کروں گا، کیونکہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے پہچان چکے ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ پہچاننے والے لوگ ہیں۔ تبھی تو رو رہے ہیں میرے سامنے، تبھی تو ڈر رہے ہیں مجھ سے، تبھی تو توبہ کر رہے ہیں۔ جب تک مجھے مانتے تھے دندانا پھرتے تھے، دندناتے پھرتے تھے، مستیاں کرتے پھرتے تھے، لیکن آج مجھے پہچان گئے تو اب یہ رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، میری طاقت کو پہچان چکے ہیں۔ ہر حاجی رو رہا ہے، یہی کرتا ہے نا حاجی، ہر حاجی سیکھ رہا ہے۔ وقوف کیا ہوتا ہے؟ وقوف کیا کہتے ہیں اس کو؟ عرفہ، وقوف مزدلفہ، کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کر دے۔ کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کہیں اتنی بڑی جگہ دیکھیں کچھ بھی نہیں کہا کہ بھائی اتنی نماز نفل پڑھنا، اتنی نمازیں پڑھنا، اتنی تلاوتیں کرنا، روزہ رکھنا، آج روزے سب کچھ ختم۔ بس ایک کام تمہیں نہیں کرنا ہے کہ تم نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، اس لیے کہ پہچاننے کی جو بات تھی وہ تم کر رہے ہو۔ جب تم مجھے پہچان گئے تو تمہاری پھونک نکل چکی ہے، اب تم معافی مانگ رہے ہو۔ اور یہی چیز مجھے پسند ہے کہ تم عارفین میں شامل ہو چکے ہو۔ ہر حاجی عارف بن کے آتا ہے، سبحان اللہ، وہ پہچان گیا ہے۔ جو نہیں پہچانتا انہیں نماز ہی نہیں پڑے گا، وہ کہاں پہچانے اللہ کو کہ ہے کیا، اس کی گناہ کیا ہے، مارتا کیا ہے، سزائیں کیا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں فجر چھوٹ جاتی ہے جی، میری فلاں چھوٹ جاتی ہے، اور کہتا پھرتا جی میں پریشان ہوں۔ بڑا جی وہ پریشان تو ہے، تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ ماننے والا تو ہاتھ مان جاتا ہے، ماننا کیا کمال ہے؟ ماننا کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ آپ پہچان جائیں اپنے کو۔ جو پہچان جاتا ہے الحمدللہ اس کی پوری زندگی ایک اور نہیں، جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے مطابق زندگی گزرتی ہے۔ یہی تو جس ہم کہتے ہیں نا عارفین، اللہ والے لوگ، اللہ والے یعنی اللہ کو پہچاننے والے لوگ، ماننے والے نہیں، کیا ہے پہچاننے والے لوگ۔ تبھی تو اتنے محتاط ہوتے ہیں گناہ کرنے میں، کبھی تو اتنے محتاط ہوتے ہیں عبادت کرنے کے اندر، کیوں پہچان چکے ہیں۔ وہ تو جس طرح قرآن نے کہا کہ وہ تو رات میں ان کی کروٹیں جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں، جلدی ہو میں ہم کھڑا ہوں، میں اللہ کے آگے سجدہ کروں، پہچان گئے۔ جیسے ہم کس کو پہچانے؟ دکان کو پہچان گئے، اپنی نوکری کو پہچان گئے، اپنے مال کو پہچانتے ہیں۔ مال جائے تو ساری رات نہیں آئے گی، پہچان گئے اس کی بڑی قیمت ہے، اس دکان کی بڑی قیمت ہے بھائی، چلتی ہے، اس میں تو بڑے پیسے آتے ہیں۔ تو اس کو پہچان چکے ہیں، اس کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے رات کو جاگ سکتے ہیں، اس کے لوگوں کو مار بھی سکتے ہیں، اس کے لوگوں کو جھگڑے بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کھانا پینا بھی چھوڑ سکتے ہیں، اس کے لیے ہم سب قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کو پہچان جاتا ہے وہ ہمیشہ صائم ہی رہتا ہے، صائم اور قیام، رات کا جاگنا دن کا روزہ اس کا زندگی بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، وہ اس کو پہچان گیا، وہ رب کو پہچان گیا، ہم دنیا کو پہچانے، ہم نے دنیا کو پہچانا تو ہم دنیا کے پیچھے، دنیا کی محبت، مال کی دولت، اس کی محبت، بس اس کے لیے یعنی ٹکی کی چیز کی نماز چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے یہ دیکھیں نا آپ، یہ یہاں کتنی بڑی مسجد ہے اور یہاں سے آوازیں نکلتی ہیں، حی الصلاح حی الصلاح، کس کی کال ہے یہ؟ اللہ کال کر رہا ہے۔ ہمارے کسی دوست کی مس کال آ جائے نا، مس کال سمجھتے ہیں نا، تو پاگل ہو جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے کہ یار مس کال آ گئی، فوراً سب سے پہلے نماز میں خیال نہیں ہوگا، باہر نکلتے دیکھیں کس کی کال تھی، کرتے یا نہیں کرتے؟ تو یہاں سے جو کال اللہ کہہ رہا ہے حی الصلاح، یہ کال نہیں اللہ تعالیٰ کی دے رہا ہے، اور آپ دکان پہ کھڑے ٹیل چلائے جا رہے ہیں، صرف اکراس دا روڈ، پورا بازار چل رہا ہے، سب کھلا ہوا ہے۔ ہونا تو یہ جیسے ایمان کا تقاضا تھا کہ یہ لوگ پہچان جاتے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں، یہ تو پہچاننے والے لوگ، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، یہ پہچان چکے ہیں۔ کس طرح کی بات مانتے ہیں کہ کوئی بند کرنے والا نہیں، کوئی پولیس والا نہیں، کوئی بند کرنے والا نہیں، لیکن اللہ کے خوف اتنا آ گیا، اپنے رب کو اتنا پہچان گئے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی مس کال آ رہی ہو اور میں کھڑا ٹرین چلا رہا ہوں، پیسہ بنا رہا ہوں، دولت کروں، نفرت ہو جاتی ہے اس چیز سے، اس وقت اللہ کو پہچان چکا ہے، وہ ٹگے کی چیز لگتی ہے، تالے لگاتا ہو بھاگتا، لگتا لبیک کرتا ہو بھاگتا ہے، مسجد کی طرف وضو کرتا ہے، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پہچاننے والا، جو کہ حاجی کر رہے ہیں۔ جب تک پہچانیں گے نہیں تو ہماری زندگی کتے سی بدتر ہوگی، یاد رکھیں۔ ہم ہر آدمی کے آگے جھکیں گے،
ہمارے اندر بیماری آئیں گی، ڈپریشن آئیں گی، پریشانی آئے گی، ہم بت پرست بن جائیں گے، اندر بت آ جائیں گے، ہمارے بری حالات ہماری زندگی ہو جائے گی، پیسہ پیسہ ہوگا، ہر چیز ہمارے آگے پیسہ ہوگا، ہر چیز جو بھی ہم کام کریں گے پیسے کو افضل رکھیں گے، کیا دین کا کام کر رہے ہوں یا دنیا کا کام کر رہے ہوں یا دینی معاملات ہوں، سب سے پہلے یہ ہوگا ہمیں اس میں پیسہ کتنا ملے گا، اس میں ترقی کتنی ہے، ہمیں اس میں یہ چیز کم ملے گی. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہچان سکے اللہ تعالیٰ. میں عرفہ مجھے نہیں پہچانا. صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا؟ تو حاجی سے یہ سبق سیکھیں. یہ حاجی جو بلائے ہیں یہ بہت سلیکٹڈ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک میدان میں کھڑا کیا ہے جہاں حضرت آدم السلام نے حضرت حوا کو پہچانا تھا، دونوں ان کو پہچانا تھا. حاجی جا کس کو پہچانتا ہے؟ وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. تو ہم یہاں پہچان جائیں الحمدللہ. ہر چیز کو آپ عرفہ بنا سکتے ہیں. کوئی جس جگہ آپ نے اللہ کو پہچان لیا وہ عرفات بن گیا اللہ کے فضل سے. اللہ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اس رات کو قیمتی بنائے، اللہ کو پہچان جائے، اپنے رب کو پہچان جائے. وہ شدید العقاب بھی ہے اور رحم دل کرنے والا بھی بہت ہے. دونوں چیزوں کو لے کے سوچیں. کبھی نافرمانی نہ کریں، نمازوں کو نہ چھوڑیں، ظلم نہ کریں، کوئی بری باتیں نہ کریں. جو حکم اللہ نے جس طرح دیا اس کو ویسی کریں. سب سے بڑا حکم اللہ نے نماز کا دیا ہے انسان کو. نماز سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے بعد سب سے بڑا حکم دیا ہے اطیعوا الرسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. یاد رکھیں یہ دین ہے، اس کا نام دین ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فقط فاز فوزا عظیما. تیسری چیز کوئی نہیں. اللہ کے احکامات ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہو، اتباع ہو. بس سب سے بڑا عالم بھی وہی ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں گی. سب سے بڑا صوفی بھی وہی ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں گی. سب سے بڑا مفکر بھی وہی ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں گی. کیا؟ اطیع اللہ اور اطیع رسول. حکم اللہ کا اور اطاعت. نقل کس کی؟ تیسری نقل ہمیں کسی کی نہیں چاہیے. کمنڈی ہوتی، تصور بھی نہیں آتا. ہر چیز میں نقل کس کی ہو؟ اللہ کے حبیب کی ہو. بس ہر چیز میں کھانا پینا اٹھنا چلنا جناب سونا اور لیٹنا آنا جانا گھر بار نوکری، کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو ہمارا جو مختلف ہو اس چیز سے. جب یہ دو چیزیں آ گئی تو اللہ اعلان فرماتا ہے کہ یہ شخص ماننے والا نہیں رہا. یہ کون ہو گیا؟ عارفین میں لکھا گیا، یہ پہچاننے والوں میں ہو گیا. کرنی چاہیے نا بھائی محنت. وقت تھوڑا ہے الحمدللہ، ہمیں محنت کرنی ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں. آج نیت کر لیتے ہیں، کل سے قدم اٹھا لیتے ہیں. جو کمی ہمارے میں ہے، جو ہم اتباع نہیں کرتے نبی وسلم کے، آج کے بعد چینج کر دیں. ہم جانتے ہیں یہ نبی وسلم کی سنت ہے، میں نہیں کر رہا، آج سے شروع کر دیں. کرنی چاہیے نہیں؟ اپنے ہر چیز کو سنت کے مطابق بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. برکت ہی برکت آ جائے گی زندگی میں. جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے میں یہ سنت نہیں ہے میں چھوڑ رہا ہوں، پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی، وجہ کیا ہے اس کی؟ کوشچن تو کریں نا اپنے آپ سے کہ تو نے جو کیا ہے تجھے پتا ہے اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، سنت کا سٹینڈرڈ کیا ہے، تو اس طرح پھر رہا ہے، اس کی کیا حیثیت کیا ہے. خود سے کوشچن کرے تو اس پہ پریکٹس کیوں نہیں کرتا؟ کیا ریزن؟ جواب اندر سے آئے گا. میں پہچانا ہی نہیں نبی کو، نبی ہے کیا. اگر میں پہچان جاتا وہ کیا چیز ہے میں اس کی نقل کرتا. ایک ایکٹر تو پہچان جاتے ہیں آپ، اس کی نقل کرنا شروع کر. ایکٹر کی نقل کر سکتے ہیں، کرتے نہیں لوگ ایکٹروں کی نقل. ایک ایکٹر بڑا مشہور ہے تو لوگ کہتے ہیں جی میرے بال بھی ایسے ہوں، میری چال بھی ایسی ہو، میرا لباس بھی ایسا ہو. کرتے ہیں نا ایکٹر، متاثر ہوتے ہیں. جس سے جو متاثر ہوتا ہے اس کی نقل کرتا ہے. تو ہم ابھی تک اپنے رسول سے ہی متاثر نہیں ہوئے. اللہ اکبر، اندازہ لگا اللہ کے نبی سے ہی متاثر نہیں ہوئے ابھی تک کہ ہم ان کی نقل کر سکیں. کیا زندگی ہے ہماری میرے بھائیو. اس حالت میں جائیں گے یہاں سے. اللہ تعالیٰ کہ تو ابھی تک متاثر ہی نہیں ہوا، جانتا کیا تھا؟ تیرے تو اثر ہی نظر نہیں آ رہا کہ تو ابھی تک اس پہ افیکٹ لیا ہو تو نے اپنے نبی کا. اتنی بڑی شخصیت جس کا تعارف میں نے کیسے کرایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ تمہارے لیے نہیں، یہ تو میں نے پورے جہانوں کے لیے بھیجا تھا. اور تمہارے لیے نہیں، یہ تو آدم سے لے کے آخر تک جو نبی ہے سب کے لیے آیا تھا. اس نے تو امامت کرائی ہے، ساری امامت کہاں کرائی ہے؟ بیت المقدس میں کرائی. وہاں سے اٹھایا آسمانوں پہ لے گیا، ایک پہ دو پہ سب سے انٹروڈکشن کرایا. آخر اینڈ کا ہوا اپنے پاس بلا کے کھڑا کر دیا. اتنا بڑا انسان، اتنی بڑی شخصیت، بادس خدا بزرگ تو ہی کتنا مقصد. اور اس کی نقل کرتے ہوئے بھی شرمائے تو بالکل پتہ چلتا ہے کہ ایمان بہت ہی کمزور درجے پہ ہوا ہے، بہت ہی کمزور درجے پر ہے.
یہ اتنی لمبی چوڑی باتیں میں جو کر رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ رات ہے، جتنی بھی غلطیاں ختم ہو سکتی ہیں آج ہم ختم کر لیں. یہ نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں اس رات میں. اس رات محروم ہو گئے تو محروم میں لکھے جائیں گے. اس سے بڑی رات ہے ہی نہیں، اس سے بڑا دن ہے ہی کوئی. تو یہاں زندگی بنانے والی رات ہے دوستو. تبھی میں تھوڑا بات اس طرح ڈیٹیل سے ہم کر رہا ہوں کہ آج وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے کسی کی نکل نہیں کرنی سوائے کس کے؟ جو گریٹسٹ ہے، گریٹسٹ، سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی جو الحمدللہ شخصیت ہے پوری جہانوں کے اندر، جس کا ٹائٹل یہ حبیب اللہ ہے، جو اللہ ہوا. ہم اس کی نقل چھوڑ رہے ہیں اور نام لیتے ہیں ان کا. مندہ کا بس سنتی اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا منی. اور جب تو نے میرے مانے نہیں، تو متاثر نہیں اس سے، تو میرا تعلق تیرے سے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں تو مجھ سے شفاعت کیا چلائے گا؟ تو مجھ سے محبت کے دعوے کیا کرتا ہے؟ تو میرا کیسا عاشق ہے؟ میری نقل کرتے ہوئے تو شرماتا ہے جبکہ اللہ حکم اطیع اللہ اطیع رسول ہے، اللہ کا حکم بھی ہے اور میری شخصیت بھی ہے کہ تو میری نقل کر، اور تجھے شرم آتی ہے، تو اپنا ڈی گریڈ سمجھتا ہے میری نقل کرتے ہوئے. اللہ اکبر. ڈی گریڈ سمجھتے ہیں تو اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اگر تو میری نقل کر لے گا تو معاشرے میں تیری عزت گھٹ جائے گی، ضرور گھٹ جائے گی. جو مجھے نہیں جانتے ان کی نظروں میں گھٹ جائے گی، جو مجھے جانتے ہیں ان کی نظروں میں بڑھ جائے گی. مجھے جاننے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے جاننے والے کون ہیں؟ آپ اندازہ لگا لیں. پوری کائنات جاننے والی ہے. پوری کائنات میں تیرے درجے بڑھ جائیں گے، صرف ان کی نظروں میں گرے گا جو کیڑے اور مکوڑے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں کیا ہوتا، کیا ہے زندگی، کیا چیز ہے. اتنا شرمانا چاہیے ہمیں؟ بالکل نہیں. کبھی زندگی میں شرم نہ کرنا. سنت پہ عمل کرنے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہیزیٹیٹ نہ کرنا، جھجکنا نہ. اللہ کو اتنی ناگوار گزرتی ہے چیز، جھجکنا، شرمانا، رکنا، سوچنا ہے ہی نہیں. یہ تو ایک ایسی چیز ہے پتہ سنت ہے، ایک دم جمپ مارے اس پہ سبحان اللہ کہتے ہوئے. سبحان اللہ. یہ خزانہ مل گیا ہمیں، پتہ نہیں تھا سنت نبی پاک. سبحان اللہ. پوچھو ان صحابیوں سے. اللہ ہو. کدو آپ کیا کہتے ہیں؟ دودھی کہتے ہیں، دودھی کوئی حیثیت ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کدو شریف. کیوں کہ پسند تھی نبی پاک سے ان کی، مرتے تھے کھانے پر. آج کدو ہے سوری لین لگ جاتے. کیوں کہ اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمایا ہے. یہ ہے خطر. ہم نے تو بڑی بڑی چیزیں چھوڑ دی، خطی چھوڑ دیا، اپنی زندگی ختم کر دی. ہماری تو زندگی ہے کوئی پہچان نہیں سکتا ہمیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اگر ہم سڑک پہ مر جائیں تو پہلے پوچھیں کہ مسلمان ہے کس مذہب سے تعلق، کیونکہ ہمارے تو جو شعار تھے، جو سائن تھے، وہی نظر نہیں آتے. بڑا سیدھا اور بہت آسان مذہب ہے میرے دوست. دو چیزیں ہم پکڑ لیں. سب سے پہلے تو یہی پکڑ لیں، نیچے سے چلیں کہ کوئی چیز بھی سنت کے خلاف نہیں. اور اس میں اگر شرم آ رہی ہے، جھجک آ رہی ہے، یا یہ ہو رہا ہے، سمجھیں ابھی تو بیٹا بالکل پاگل ہے، ابھی تو فارغ ہے. جب تک کہ جب نہ نہیں جی کیا ہنسے لوگ، ان پہ ہنسے جو ہنس رہے ہیں. سبحان اللہ. تم مجھ پہ ہنستے ہو، مجھے تمہارے پہ ہنسی ہے. کیسے بیوقوف انسان ہو، تمہاری عقل ہی ختم ہوئی تمہاری. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کس کی نقل کر رہا ہوں. بیوقوف. تم پروف مانگ رہے ہو مجھ سے، کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، یہ ضروری نہیں، بلا ضروری. کہتا ضروری تو ہے ہی چیز نہیں. تو ثابت ہوگی کہ سرکار جنہوں نے کیا یہ، اس کی تو ضرورت کیا رہی باقی اس کو ثابت کرنے کی. سبحان اللہ. پھر کہو سبحان اللہ. سرکار کی پیاری باتیں کی محمد سے فاتون نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. کیا عرفانہ شعر ہے کہ جہاں چیز نہیں، لوح قلم تیرے ہو جائیں گے. اگر میرے حبیب کی نقل کر دی، قسمتیں تو آپ بنائے گا اپنی. سبحان اللہ. اوپر سے نہیں بنیں گی قسمتیں. مجھے تو اتنا محبوب ہو جائے گا، تیرے ہاتھ میں قلم دے دوں گا کہ دو چو چاہے گا وہ ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. کرتے ہیں نا اللہ والے، ہاتھ اٹھاتے ہیں یاد بارش کر دو جی، آج تو موسم بناؤ، یہ بارش کا ہے ہی نہیں. اس نے ہاتھ اٹھا دیا، کہ تو چاہے گا ہوگا. کیوں کہ تو عاشق ہے میرے رسول کا، تو اس سے پیار کرتا ہے، تو اس لیے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہے نا. اللہ قلم تیرے ہاتھ میں دے دوں گا قلم، تو لکھتا جا، اپنی تقدیر بناتا جا. کیوں کہ تو نے میرے حبیب کی نقل اختیار کر لی ہے. یہی تھی وجہ صحابہ کی، یہی وجہ تھی اللہ کی، تابعین کی، تبع. کچھ نہیں تھا ان کے پاس، صرف یہ ایک ہی دولت تھی کہ اللہ کے حبیب پہ محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، پیار کرتے تھے. سب کچھ وہی تھا. رو کیوں رہے جی؟ رونے کی وجہ ہم تو اس لیے رو رہے ہیں فلاں. اور رو کیوں رہا ہے؟ ایک صحابی بیٹا کونے میں رو رہا، کیوں رو رہا ہے؟ جی میں تو اس لیے رو رہا ہوں. کیوں رو رہا ہے بھائی؟ کوئی بیمار ہے، کوئی روٹی نہیں ہے. جی چھوڑو ان باتوں، کیا بات کرتے ہیں روٹی پر.
میں تو روز یوں رہا ہوں کہ ہم اب تو دیکھتے ہیں دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے، جب دل گھبراتا ہے فوراً جاتے ہیں آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کر لیتا ہوں، لیکن جب ہم مر جائیں گے تو وہ تو نبی ہیں، پتہ نہیں کہاں ہوں گے، اور میں تو ایک ناچیز آدمی ہوں، میں کہاں ہوں گا، تو میں وہاں ان کو کیسے دیکھوں گا؟ کیا درد کی بات کی، فوراً قرآن اترا، جبریل سے قرآن لے کر آئے کہ جس سے جو محبت کرتا ہے اس کو اسی درجے پہ رکھا جائے، ہے نا قرآن؟ کتنا بڑا درجہ ہے میرے واسطے۔ تو آج رات یہ ہم پکا وعدہ کر لیں، اپنے آپ کی نقل پہ لیں نبی پاک کی، جو جو کمی ہمارے میں ہے، اور شرمانے کی والی بات تو ہے نہیں، شرمایا تو کچھ ایمان نہیں، اس ایمان سے ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ ذرا بھی کمی ہوئی سرکار دو کی محبت، عشق، اطاعت، اور خاص طور پہ اس چیز پر جو دل کی کیفیت ہے کہ مجھے شرم آتی جی نبی پر یہ بات کرتے، ختم ہوا آدمی، بس وہ ختم، اس کے کیا تعلق ہے؟ بتاؤ۔ تو یہ سب چیزیں ختم کرنی آج پڑتے، اللہ سے اللہ مجھے ہمت دے، جو کچھ بھی ہونا ہے، لیکن میں زندگی ایسی گزارنی ہے، دینے والی تیری ذات ہے، مجھے پتہ ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بس کیا ہے نبی ہم اتباع پہ شریعت کے مطابق میں نے زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توفیق دے، اتنی باتیں میں نے کہیں، اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کے ملک کی توفیق دے، اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اور ماشاءاللہ عبادت تو کرنی ہوتی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہے، ان چیزوں پہ ہم بہت عمل کریں، اور جو کمی ہے ہمارے میں ان کو ہم پورا کریں۔ واہ، الحمد للہ رب العالمین۔